3 قسم کے افراد جا رہے تھے تو بارش ہونے لگی تو وہ غار کے اندر پناہ لے لی. جب غار میں پناہ لی تو اوپر ایک چٹان آ کے گری, غار کا منہ بند ہو گیا. اب تینوں کہنے لگے کہ اگر چٹان ہٹے گی نہیں تو ہم باہر نکلیں گے کیسے, یہیں مر کھپ جائیں گے. اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایک عمل زندگی میں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. ایک بندہ آگے چلا گیا, وہ کہنے لگا مالک تو بہتر ہی جانتا ہے, تو بہتر ہی جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی, میں اس پہ عاشق اور فریفتہ ہو گیا, تو وہ ایک دن آئی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہ مہربانی کرو میری مدد کر دو. تو میں نے کہا میں مدد کروں گا لیکن ایک شرط پر کہ تم میرے جذبات اور میرے جسمانی تقاضوں کو پورا کرو. وہ چلی گئی. پھر وہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئی. جب میں بالکل گناہ کرنے کے قریب تھا تو اس کا جسم لرزنے لگا. تو میں نے کہا تو کیوں لرز رہی ہے؟ اس نے کہا کوئی اور دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے. تو میں نے اسے چھوڑ دیا. یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو یا اللہ اس غار کے اندھیرے سے ہمیں نجات عطا کر. وہ غار کے منہ سے تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی. پھر دوسرا بندہ آگے آیا, وہ کہنے لگا مالک تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, میں روزانہ جاتا ہوں بکریاں لے کر, چرواہا ہوں, چرا کر جب میں واپس آتا ہوں نا تو بکریوں کا دودھ دوہ کر رات ہو جاتی ہے, بچے بھوک سے رو رہے ہوتے ہیں, تو میں کیا کرتا ہوں وہ دودھ کا پیالہ پہلے اپنی اماں کو اور اپنے ابا کو پلاتا ہوں, بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا ہوں. کافی دفعہ ایسے ہوا کہ میری بیوی مجھ پہ ناراض بھی ہوئی کہ تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کو پہلے پلاتا ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچے انہیں بعد میں پلاتا ہے. وہ ایک دن میں آیا تو میری ماں اور میری والدہ انتظار کرتے کرتے سو گئے. تو اب میری بیوی کہنے لگے بچوں کو پلا لو. میں نے کہا نہیں, پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے بعد میں تیرے بچے پیئیں گے. آخر کار رات کے کسی پہر میں میری والدہ کی آنکھ کھلی, اس نے دیکھا تو اس نے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ اس غار کے اندھیرے سے نجات عطا کر. غار کے دہانے سے تھوڑی سی چٹان اور بھی ہٹ گئی. پھر تیسرا بندہ آیا, وہ کہنے لگا مالک تو جانتا ہے ایک مزدور میرے پاس آیا کام کرنے, سارا دن اس نے کام کیا, جب شام کو مزدوری کا وقت ہوا تو میرے پاس مزدوری نہیں تھی, میں نے اسے مزدوری نہیں دی, وہ روٹ کر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو لگایا, کاروبار کیا, بکریاں خریدی, وہ بکریاں بڑھتی گئی, بکریوں کے ریوڑ کے انبار لگ گئے. اور پھر سالوں کے بعد وہ بندہ آیا, وہ کہنے لگا یار مجھے پہچانو, میں نے تمہارے پاس ایک دن مزدوری کی تھی, وہی مزدوری اگر ہو سکے تو مجھے دے دو. تو میں نے کہا یار یہ جتنی بکریوں کے ریوڑ نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے تمہارے ہیں. اس نے کہا یار مجھ سے مزاح نہ کرو, میری ایک دن کی مزدوری دے دو. تو میں نے کہا یار میں مزاح نہیں کر رہا, سچی بات کہہ رہا ہوں, یہ ساری بکریاں تیری ہیں. اور وہ بکریاں لیتا ہوا دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے. غار کے منہ سے چٹان ہٹ گئی. وہ تینوں دوست واپس چلے گئے. میرے حضور فرمانے لگے اگر اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کام آتا ہے تو اللہ کے نبی کے جو غلام ہیں وہ کہتے ہیں اگر اعمال کا وسیلہ کام آتا ہے تو پھر زہرا کے بابا کا وسیلہ کام کیوں نہیں آتا ہے.